أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف ساعة من بر أو ساعة من تمر أو شعير رواہ النسائی۔ رمضان المبارک میں پیش آمدہ مسائل اور ان کے جوابات کے سلسلہ میں ہم صدقۃ الفطر سے متعلق شرعی مسائل عرض کر رہے تھے۔ آج بھی صدقۃ الفطر سے متعلق چند اہم باتیں اور چند اہم مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے صدقۃ الفطر کا وقت، یعنی وہ کون سا وقت ہے جب صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت کون سا؟ تو یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ عید الفطر کی صبح صادق ہے، یعنی عید الفطر جو ہوتی ہے اس کی صبح صادق سحری کا وقت وہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا وقت ہے۔ لہذا جو شخص پہلے غریب تھا، تنگ دست تھا اور صاحب حیثیت نہیں تھا، لیکن عید کی رات صبح صادق سے پہلے اگر وہ مالدار ہو جاتا ہے تو اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اس کے برعکس ایک آدمی مالدار تھا اور صاحب حیثیت تھا، صاحب نصاب تھا، لیکن عید کی صبح سے پہلے وہ غریب ہو جاتا ہے، وہ تنگ دست بن جاتا ہے، تو اس سے کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک آدمی پورا رمضان موجود رہا اور عید کی رات تک موجود تھا، لیکن صبح صادق آنے سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر بھی ختم۔ اب کس کے اوپر اس کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک بچہ جو پورا رمضان موجود نہیں تھا، لیکن عید کی رات صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی اس کی ولادت ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگا۔ الغرض جو معیار بنانا ہے، جو مدار ہے، وہ عید والے دن کی جو صبح صادق ہے وہ معیار ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ ہاں یہ بات ہے اور ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی عید سے پہلے بھی ادا کرنا چاہے رمضان میں کسی وقت بھی، وہ بھی جائز ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ فرض تو تب ہوتی ہے جب سال پورا ہو، لیکن اگر کوئی پیش کی سال سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر بھی اگر عید سے پہلے رمضان میں کسی وقت بھی دینا چاہیں تو یہ بھی گنجائش ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 بر یا قمح کے لفظ ہیں، یعنی گندم، اور نمبر 2 تمر کھجور، اور نمبر 3 شعیر یعنی جو، اور نمبر 4 جو ہے زبیب یعنی کشمش جسے کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ان 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو 3 چیزیں یعنی کھجور، جو اور کشمش، ان کے بارے میں تو حدیث میں صاع، ایک پورا سا ہوگا۔ سا کی مقدار کیا ہے؟ 3.5 کلو، 3.5 سیر جو ہے یہ مقدار بنتی ہے۔ لہذا اگر کوئی جو سے دینا چاہے، کھجور سے دینا چاہے یا کشمش سے دینا چاہے تو 3.5 سیر یہ چیزیں دے دے اس کی مرضی، یا ان کی مالیت دے دے اس کی مرضی۔ گندم سے اگر دینا چاہے تو نصف ساع من بر، گندم کا آدھا سا یعنی 2.25 سیر، اور احتیاطاً 2 سیر یا 2 کلو جو ہے کر لیں، تو گندم اگر دینی ہے تو 2 کلو کر لیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف گندم ہی سے ادا نہیں کرنا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد لوگ صرف گندم ہی کو معیار بنائے ہوئے ہیں اور ان کے ذہن میں صرف گندم ہے، حالانکہ صرف گندم ضروری نہیں ہے، گندم سے بھی دے سکتے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں، جو ہے اور کھجور ہے، کشمش ہے، ان سے بھی دے سکتے ہیں۔ بلکہ جس کی قیمت زیادہ ہو اس سے اگر صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ اولیٰ ہے، اور اس میں ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مالی فراوانی اور مالی وسعت دی ہے، ان سے میری درخواست یہی ہوگی کہ وہ گندم کی بجائے ان چیزوں سے، جو سے دیں، اور بہتر ہے کشمش سے دیں، کیونکہ کشمش سے جو ہے صدقۃ الفطر کی مقدار زیادہ بنتی ہے اور اس میں غریبوں کا نفع زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نقدی دیں، یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں، ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس کھجور اپنی ہے، وہ 3.5 کلو کھجور دینا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہوتی ہے اپنے پاس 3.5 کلو جو دینا چاہے، کشمش دینا چاہے، یا گندم اگر ہے 2 کلو دینا چاہے، تو جنس بھی دینا درست ہے
اور اگر نقدی دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، البتہ نقدی دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقدی میں فقیر ضرورت مند جو ہے اپنی ہر قسم کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، نقدی کے ذریعے جو چیز اس کو خریدنی ہے وہ خرید سکتا ہے، تو اس لیے نقدی سے دینا جو ہے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے، صرف گندم نہیں ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ باقی چیزوں سے ادا کریں، کیونکہ عام طور پہ ان کی قیمت گندم سے زیادہ بنتی ہے۔ اب 2-3 اہم مسئلے مزید صدقۃ الفطر سے متعلق عرض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کسی بچے کا باپ فوت ہو جائے، اس کی ماں موجود ہے، تو آیا باپ کے نہ ہونے کی صورت میں ماں پہ صدقۃ الفطر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیں، ماں کے اوپر اپنی اولاد کا صدقۃ الفطر نہیں ہے، چاہے وہ اولاد بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، چاہے وہ ماں کی زیر کفالت ہو، ماں ان کا خرچہ برداشت کرتی ہو، ان کی پرورش کرتی ہو، اور چاہے ماں مالدار ہی کیوں نہ ہو، الغرض ماں کے اوپر اپنی اولاد کا بیٹا ہو یا بیٹی، بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، کسی بھی اولاد کا صدقۃ الفطر جو ہے ماں کے ذمے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ اگر کسی کا والد نہیں ہے اور دادا ہے، تو کیا دادا کا حکم بھی باپ والا ہوگا یا نہیں؟ تو اس میں فقہا کی 2 رائے ہیں۔ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر والد نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، تو پھر دادے کا حکم بھی باپ والا ہے، یعنی اگر دادا صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، تو اس کو اپنے پوتوں کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ جو نابالغ ہیں اور اس کی زیر کفالت ہیں، ان کا صدقۃ الفطر دادا کا ذمہ ہوگا۔ اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ دادے کے ذمہ اپنے پوتوں کا یا پوتیوں کا، چھوٹے بچے جو ہیں نابالغ، اس کے پوتا پوتی، ان کا صدقۃ الفطر دادا کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر احتیاطاً دادا صاحب حیثیت ہیں تو وہ ادا کر دیں، تاکہ تمام علماء کے نزدیک جو ہے ادا ہو جائے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ جو آدھا سا گندم ہوتی ہے، یا یوں کہیں 2 کلو گندم ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ باقی بہت سے اماموں کے نزدیک، امام شافعی ہے، امام مالک ہیں، اور امام احمد بن حنبل ہیں، دیگر بہت سارے ائمہ ہیں، ان کے نزدیک گندم بھی اگر دیں تو پورا سا یعنی 3.5 کلو دینی ہوگی۔ تو اس لیے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، ان سے بھی عرض یہ ہے کہ اگر وہ گندم سے بھی پورا سا دینا چاہیں، یعنی 3.5 کلو گندم یا اس کی قیمت دینا چاہیں، تو وہ زیادہ افضل ہے، تاکہ اختلاف سے بچ جائیں، اور جتنا زیادہ ہو جائے گا اتنا اس کا اپنا جو ہے آخرت کا ذخیرہ بھی ہے، اور فقراء کے ساتھ تعاون بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔